السلام علیکم گائز، میں ہوں بشا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ قبر کی پہلی رات جب دفنا کر اپنے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے قبر میں؟ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زاروں قطار روتی ہوئی دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین اور یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پونچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ غم کی ماری اور دکھیاری مدنی منی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا آپ بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھرا دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا آپ بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم صحیح سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کو کفن کو جہنم کی آگ سے کفن میں بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے پینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں، اور اگر گنہگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے ہیں یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں اتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔
اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا بصری علیہ رحمۃ اللہ کوی کی یہ باتیں سن کر وہ مدنی منی غرض گزار ہوئی۔ اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ قبریں بظاہر یکساں مگر اندر سے ایسی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کا اتفاق ضرور ہوا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں کہ اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والو، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یکساں ہوں۔ جی ہاں، اس کے مٹی کے ڈھیر کے تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھے والا تھا، سارا ماہ رمضان مبارک یا کم از کم آخری عشرہ مبارکہ کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا عاشق اور قدردان تھا، فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا، بقدر کفایت حلال روزی پر قناعت کرنے والا تھا، تلاوت قرآن کرنے والا تھا، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کے نوافل ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے والا تھا، عمامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتوں کا متوالا تھا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت عظمان اور اولیاء کرام کا دیوانہ تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور اس مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو۔ دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان المبارک کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یا نیندوں میں خلل ڈالنے والا، یا اس طرح کھیل کرنے والے کا تماشائی بن کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکے ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والا تھا، داڑھی منڈوانے یا ایک مٹھی سے گٹانے والا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا تھا، گانے باجے سننے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں اور ایسی چیخ و پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو ہم جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں، تو مرنے کے بعد جب کہ تمام دوست احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو قبر کی پہلی رات؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔